اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت، ایک ہی آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 12 باب اس کی 9ویں آیت۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ آمین۔ خدا کا زندہ کلام پاک پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ خدا کے اسم میں سب کو سلام۔ آج کی صبح ہم نے ایک آیت پڑھی ہے کہ خدا یسوع رسول کو ایک بڑی تسلی دے رہے ہیں، ایک بڑا اطمینان دے رہے ہیں اور کہتے ہیں مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ اسی کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ پولس رسول آپ جانتے ہیں کہ پہلے وہ مسیحیوں کو مخالف تھا، مسیحیوں کو قتل کرنے والا تھا، لیکن جب یسوع مسیح کا جلال اس کی زندگی میں ظاہر ہوا، اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کر لیا، تو پھر اس کے بعد اس کی زندگیوں میں مصیبتوں کا آغاز ہو گیا، مشکلوں کا آغاز ہو گیا، بحرانوں کا آغاز ہو گیا، اور اس نے اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں یسوع مسیح کی خاطر سہی، اور وہ بعد میں باپ میں ہی اس کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، کہتا ہے 3 بار مجھے بیندھ لگے۔ پھر اگر ساری بلاؤں کو، ساری مصیبتوں کو ذکر کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا گزرا۔ جب ہم یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے، کوئی بحران ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں بحران نہیں ہوتے، لیکن نجات بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم نجات کو پا لیتے ہیں تو پھر ہماری آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پولس رسول نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا تو پھر اس کو یسوع مسیح کے لیے مارے کھانے پڑی، اس کو قید میں ڈالا گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے بارہا دفعہ فاقہ کشی، مصیبتیں، تکلیفیں اتنی زیادہ تھی کہ اب ان مصیبتوں کو سہتے سہتے اس کے جسم کے اندر ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی، جس کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار خداوند سے دعا کی کہ خداوند مجھے اس بیماری سے شفا دے، لیکن خداوند کی آواز کیا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں خدا کی قدرت کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب بھی خداوند ہمیں زورور بناتا ہے، تب بھی خداوند اپنا زور ہم کو دیتا ہے تاکہ ہم پھر اٹھیں اور بحال ہو جائیں۔ پرانے نامے میں ایک شخص، ایک نامعلوم شخص جس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ بائبل مقدس کا ایک مشہور ترین، ایک اہم شخصیت بن گیا۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم پہلا سموئیل 17، 18، 19، 20 4 باب پڑھتے ہیں تو ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے، پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، جس شخص سے کوئی شخص واقف نہیں تھا۔ جب اس کو مسح کیا گیا، جب وہ میدان جنگ میں آ گیا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں اس شخص کے ساتھ لڑوں گا۔ جب وہ شخص میدان جنگ میں آیا، کوئی شخص اس کو نہیں جانتا۔ ساؤل اپنے سپہ سالار بنیر سے کہتا ہے، کہتے لڑکا کون ہے؟ کہتے ہیں بادشاہ تیری جان کی قسم میں نہیں جانتا۔ جس شخص کو کوئی نہیں جانتا، جس کی شخصیت سے کوئی واقف نہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ شخص بنی اسرائیل کا، بزرگوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، لڑکیوں کا، لڑکوں کا
وہ نامور اور فیورٹ شخصیت بن گیا. جب داؤد اس کو قتل کر کے واپس آ رہا تھا تو لڑکیوں نے ناچنا شروع کر دیا, گانا شروع کر دیا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مگر داؤد نے لاکھوں کو مارا. حالانکہ داؤد نے یہ پہلے ہی شخص بھی قتل کیا تھا, ابھی کوئی لاکھ بندے اس نے قتل نہیں کیے, لیکن یہاں پر ایک محاورتی طور پر یہ گانا انہوں نے گایا. اور ساؤل جو کہ اس ملک کا بادشاہ تھا, اس ملک کا حکمران تھا, ایک مشہور شخصیت تھا, اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگی, اس کو یہ چیز ناگوار گزری. کہتے لگے میں نے لڑی بنی اسرائیل کے لیے, میں نے ان کے فلسطینیوں کو قتل کیا, میں نے ان کو چھڑایا, میں نے ان کو آزاد کروایا ان سے, اور یہ میرے لیے فقط ہزاروں. اور داؤد جس نے صرف ایک ہی بندے کو قتل کیا ہے اس کے لیے لاکھوں. لیکن پھر بھی خدا کیا کر رہا ہے, وہ داؤد کو بلند کر رہا ہے. اب ساؤل نے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا, ایک اہم پوزیشن دے دی, ایک اچھوتا دے دیا. جیسے ہماری پارلیمنٹ کی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے, اس میں بہت سارے ممبران ہوتے ہیں, اس کے علاوہ وزیر اعظم, صدر کی کیبنٹ پارلیمنٹ ہوتی ہے. تو داؤد تھا وہ ساؤل کی اس کیبنٹ کا پارلیمنٹ بن گیا, اس کا وہ ممبر بن گیا. یعنی اب ساؤل کے ساتھ وہ کھاتا پیتا تھا, ساؤل کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, اور ساؤل کے ساتھ ساؤل نے اس کو ایک اچھا رتبہ دے دیا, ایک اچھا مقام دے دیا. اب وہ بڑا مشہور ہو گیا, سب لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو گئے. اس کی بیٹی میکل بھی داؤد سے پیار کرنا شروع ہو گئی. ساؤل کا بیٹا یونتن وہ بھی داؤد کے ساتھ محبت کرنے شروع ہو گیا. اور بھی اسرائیل کے بہت سارے لوگ جو تھے ان کی نظر میں داؤد فیورٹ ہو گیا. جب ہم 18ویں باب کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ساؤل نے داؤد کو ایک اہم عہدہ دے دیا اور اس کو اپنے محل میں اپنے ساتھ رکھ لیا. لیکن جب ہم 18ویں آیت میں آتے ہیں تو سارا منظرنامہ بدلا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ شخص جس کی کچھ دن پہلے بڑی تعظیم کی گئی, جس کو ستودہ کیا گیا, جس کو سیڑھی کی آخری ڈنڈے پر چڑھایا گیا, اور پھر اس کے بعد سیڑھی اس کے نیچے سے کھینچ لی گئی. اور 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ ساؤل نے داؤد کو اپنے سے جدا کر دیا, اپنے محل سے نکال دیا. جو رتبہ, جو عہدہ اس کو دیا تھا, داؤد اس رتبے سے محروم ہو گیا. محل میں جو سہولیات اس کو میسر تھی وہ ساری سہولیات لے لی گئی. اگر کسی وزیر کو آپ ہٹا کر کونسلر بنا دیں تو کیا گزرے گی اس شخص پر. داؤد کی زندگی میں پہلا بحران کہ اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا گیا, کہ جو شخص جس کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ شخص مسیح کے وسیلہ سے, خداوند پر ایمان لانے کے وسیلہ سے وہ شخص ایک امیر ترین شخص ہو گیا, مشہور ترین شخص ہو گیا. پھر دوسرا بحران, اس کی شادی ساؤل کی بیٹی میکل کے ساتھ ہو گئی, اور ساؤل نے اس کے لیے پتہ کیا شرط رکھی تھی, کہتے ہیں تیری میں شادی اپنی بیٹی سے تب کروں گا اگر تو 100 فلسطینیوں کی کھلڑیاں لا کر مجھے دے گا. وہ سمجھتا تھا کہ اس نے جاتی جولت کا قتل کیا ہے, جاتی جولت کے 4 بھائی اور ہیں جو اس کی جان کے پیاسے ہیں, وہی اس کو مار دیں گے. لیکن چونکہ خدا اس کے ساتھ تھا, داؤد گیا, اس نے صرف 100 نہیں بلکہ 200 لوگوں کو قتل کیا اور ان کی کھلڑیاں لا کر اس نے ساؤل کے قدموں میں رکھ دی, اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل اس کو بیاہ دی. اب دوسرا جو مصیبت ساؤل پر آئی ہے, پہلے اس کو رتبہ چھین لیا خدا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے,
بعض بات ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایک شخص ایک بند روڈ پہ کوکو ٹاؤن ایک فیملی ہے. ایک پاسٹر صاحب ہمارے پاس آتے تھے, پاسٹر جیکسن. انہوں نے وہاں پر ایک بزرگہ ماں تھی, ان کو بپتسمہ دیا. بپتسمہ لینے کے بعد وہ ماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی, یہاں تک بگڑ گئی کہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑا. اب جو کوئی بھی جا رہا ہے اس کے بچے یہ کہہ رہے ہیں اسی طبیعت کیا سے نہ بپتسمہ لے لی, میری طبیعت ٹھیک نہیں گئی پر امی نے ساڑی نہیں بنی. اور وہ یہاں تک اس ماں کی طبیعت ہو گئی کہ بالکل قریب المرگ, لیکن ہم دعا میں ٹھہرے رہے, ہم دعا کرتے رہے ان کے لیے, اور کچھ ہی دنوں میں خدا کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئے اور واپس اپنے گھر میں آ گئے. جب ہم خدا کے ساتھ خدا کا رشتہ جوڑ لیتے ہیں, یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں, تو پھر آپ جان جائیں کہ بھی صلیب آپ کو اٹھانی ضرور ہے. صلیب اٹھائے بغیر ہم اپنے اس ملک موعودہ تک نہیں جا سکیں گے. اگر ہم نے صلیب نہیں اٹھانی تو سمجھے کہ ملک موعودہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. تو داؤد کو جو دوسری مصیبت برداشت کرنی پڑی کہ ساؤل نے کیا کیا. ساؤل نے اس کی بیوی میکل کو لے کر ایک اور شخص کو دے دی, جلیمی فلسطی کو. اس نے اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی. اس وجہ سے اس کا غصہ بڑھا کہ اس نے داؤد کو فرار کرانے میں مدد کی ہے. وہ ناراض ہوا اپنی بیٹی سے, لیکن اس کی بیٹی چونکہ داؤد سے محبت کرتی تھی, اس نے اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کیا. اس کو پتا تھا کہ میرا باپ داؤد کو قتل کرنا چاہتا ہے, اور اس نے پچھلی کھڑکی سے داؤد کو فرار کروا دیا. لیکن ساؤل کو یہ بات اچھی نہیں لگی. وفاداری کی بات ہے, اگر کبھی بھی آپ کے پاس ایسے آزمائش آ جائے تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیجیے گا, کبھی بھی باطل کا ساتھ نہ دینا, چاہے جتنا مرضی قریبی رشتہ ہو آپ کا اس کے ساتھ. تو میکل نے حق کا ساتھ دیا, اس نے داؤد کو فرار کرانے میں مدد کی. تو ساؤل نے اپنی بیٹی کو سزا کے طور پر کسی اور شخص کے ساتھ اس کی شادی کروا دی. داؤد کے لیے یہ تو دوسرا صدمہ تھا. پہلا صدمہ کہ داؤد کی پوزیشن چھین لی گئی, داؤد کا عہدہ چھین لیا گیا. دوسری پوزیشن اب اس کا خاندان بھی اس سے چھن گیا. اب اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو ہم کس کے پاس جاتے؟ ظاہر ہے ہم نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا تھا, اپنے بہن بھائی کے پاس جانا تھا, لیکن داؤد نے ایسا نہیں کیا. اس مشکل میں, اس پریشانی میں داؤد نے جس شخص کا چناؤ کیا وہ تھا سموئیل. سموئیل اس دن راما میں رہتا تھا, اور ساؤل وہاں سے بھاگا اور راما میں چلا گیا. اور لکھا ہے کہ اس نے سارا حال جو کچھ ساؤل اس کے ساتھ کر رہا تھا, جو کچھ ساؤل نے اس کے ساتھ کیا تھا, اس نے دل کھول کر سموئیل کے آگے بیان کر دیا. اگر آپ پریشان ہو, مشکل میں ہو, تو یہ واقعہ ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے کہ ہم نے کسی آدمی پر توکل نہیں کرنا, کسی شخص پر بھروسہ نہیں کرنا, بلکہ اس نے جیسا اپنے منٹور پر, اپنے استاد پر, اپنے رہنما پر اس نے بھروسہ کیا. ہم نے بھی چرچ کی طرف کرنا ہے, خدا کے خادم کے پاس آنا ہے, اپنا سارا حال دل کھول کر اسے بتانا ہے. اگر وہ کچھ نہیں کر سکے گا کم از کم آپ کے لیے دعا ضرور کرے گا. اگر ہم رشتہ دار کے پاس جائیں گے تو پھر وہ دعا نہیں کریں گے, وہ بھی ہمارے ساتھ دعائی دیں گے, ہمارے ساتھ وہ بھی الٹی سیدھی باتیں کریں گے. لیکن داؤد نے اس مینٹور کو چنا جو جانتا تھا کہ اب یہ ان حالات میں میرے لیے موزوں جگہ ہے, اور اس سموئیل کے پاس چلا گیا. جب 25واں باب پڑھتے ہیں تو پھر لکھا ہے وہاں پر سموئیل کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب داؤد پھر تنہا ہو گیا. پہلے داؤد کا رتبہ چھینا, پھر داؤد کی بیوی چھین گئی,
اب داؤد کا مینٹر بھی چلا گیا۔ اب داؤد وہاں سے بھاگا اور سیدھا اپنے جگری دوست کے پاس یونتن کے پاس آ گیا، اور یونتن اس کو گلے لگا کر بڑا رویا۔ لکھا ہے کہ دونوں مل کر بڑا روئے، انہوں نے ایک دوسرے کو چوما۔ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے باپ کا کیا گناہ کیا ہے جو تیرا باپ میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ جب تک وہ مشہور نہیں تھا، جب تک وہ خدا میں نہیں تھا، اس کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں تھی۔ جب اس کو مسا کیا گیا، آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی میں بحران ہی بحران، آزمائشیں ہی آزمائشیں چلی آ رہی ہیں۔ تو یونتن اس کو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ تو مارا نہیں جائے گا، کیونکہ میرا باپ تب تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک وہ پہلے مجھے نہ بتائے۔ تو کہتا ابھی تک میرے باپ کے پلان میں تیرے قتل کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن داؤد کو پتا تھا کہ سول میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اور جب ہم دوسرے سیموئیل کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو اس کے آغاز میں لکھا ہے کہ سول کے ساتھ یونتن بھی مارا گیا۔ اب داؤد اس دنیا میں بالکل تنہا ہو گیا۔ پہلے اس کا عہدہ چھن گیا، پھر اس کی بیوی چھن گئی، پھر اس کا جو